نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی اور ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں گے کہ آیا 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہوتی ہے یا یہ پورے سال گھومتی رہتی ہے اور مختلف دنوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی علامات کون سی ہیں جن سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکے اور اس کو کیوں مخفی رکھا گیا ہے اور پوشیدگی میں کیا حکمت ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بعض اوقات اس رات کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے اور دوسرے دن کے لیے مؤخر بھی کر دیا جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں گے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں شخص لڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اور اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی لوگوں کے برے اخلاق، جھگڑوں وغیرہ کی وجہ سے بھی شب قدر کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کیوں پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو غیر اہم سمجھ کے نہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تمام راتوں کے اندر، تاک راتوں کے اندر خصوصاً زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیاں کی جائیں۔ چنانچہ بے شمار مصلحتوں کی بنیاد پر لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ اللہ عز و جل کے نیک بندے اس کی تلاش میں سارا سال ہی لگے رہیں اور یوں ہر حال میں وہ نیکیاں کمانے میں خوشا رہیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان بے حد اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک تو شب قدر پورے سال میں پڑتی ہے۔ مثلا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شب قدر کو وہی شخص پا سکتا ہے جو سارا ہی سال راتوں کو جاگتا ہے۔ اسی قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ نیز رمضان المبارک کی 13 شب اور 18ویں شب کو بھی شب قدر پائی گئی ہے، اور اسی طرح آخری عشرے کی تاک راتوں میں بھی شب قدر پائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ چاروں اماموں کے اقوال ائمہ اربعہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان میں بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب شب قدر ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مضبوط قول 21ویں شب کا ہے، جبکہ سیدنا امام مالک اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ یعنی کبھی تو 21ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ 27ویں شب کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ اسی کے قائل ہیں۔ مزید بزرگان دین، مفسرین اور محدثین رحمۃ علیہ کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف تو ہے، لیکن بھاری اکثریت کی یہی رائے ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب رمضان المبارک کو ہی شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل ہیں۔ حضرت امام اعظم بھی اسی کے حامی ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے۔
پہلا یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے. یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے. دوسری توجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارک میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ 27واں کلمہ ہی ہے، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان مبارک کی 27 شب کو شب قدر ہوتی ہے. شب قدر کی علامات احادیث کی روشنی میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 شب میں ہے، یا رمضان کی آخری شب میں ہے. تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے. اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے. مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا 14ویں کا چاند. عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک رات کو بحیرہ کلزم کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا. جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا. بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا. میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اے عبید، وہ لیلۃ القدر ہوگی اور یہ 27ویں شب تھی. مزید علامات: یہ رات نہایت صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سخت سردی. موسم بھی اس رات معتدل ہو جاتا ہے، نہ تیز و تند ہوا چلتی ہے نہ ہی بادل چھائے ہوتے ہیں. اس رات بارش بھی نہیں ہوتی. اس رات شیاطین ستاروں سے نہیں مارے جاتے. اس رات کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. یہ مزید علامات ہیں شب قدر کی. طاق راتوں کے اہم اوراد اور اعمال نوٹ کر لیں، کیونکہ غالب گمان 27ویں شب کا تو ہے، لیکن تمام طاق راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھومتی ہو، اور کبھی 21ویں شب، 23ویں، اور ان تمام جو طاق راتیں ہیں وہ اہم ہیں. لہٰذا طاق راتوں میں خاص طور پہ ان اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کریں. فجر و عشاء کی نماز بالکل جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اس کا ثواب ساری رات عبادت کرنے کا ہوتا ہے. سحری میں جب اٹھیں تو تہجد کی 6 رکعتیں بھی کم از کم پڑھ لیں، تاکہ اس کا بھی ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے. اور طاق راتوں کو اوابین کی 6 رکعت نفل ضرور پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے. سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ساری رات فرشتے جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سورہ اخلاص 20 مرتبہ پڑھ لیں. کئی بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لیں، بہت زیادہ اجر ہے. اسی طرح تلاوت قرآن میں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ رحمان ضرور ان طاق راتوں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ عز و جل شب قدر حاصل ہو جائے گی اور اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے. جزاک اللہ خیر.